اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست دوسری نشست ہے جس میں ہم نفس کے دھوکوں پر جامع و مختصر صوفیاء کرام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نفس کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے رستے سے نہیں بلکہ نیکی کے رستے سے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، مگر نفس اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم خاص ہو، تم دوسروں سے بہتر ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان نیکی کرتے ہوئے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کی بیماری ریا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی نیکی کے بعد جو خود پسندی، فخر اور برتری کا احساس پیدا ہو وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے سخت فتنے وہ ہیں جو نیکی کی صورت میں آتے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں نفس کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسان کو عبادت گزار بنا دیتا ہے مگر پھر اسی عبادت پر مغرور کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے مطابق عبادت کی اصل روح خضوع و خوف ہے۔ جو شخص اپنی نیکیوں کو گننے لگے وہ اللہ کی رحمت کو بھول جاتا ہے، اور جو اپنی نیکیوں کو بھول جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو رلاتا ہے، غرور اسے اندھا کر دیتا ہے۔ نفس دوسروں کے عیب دکھا کر دل کو سخت کرتا ہے۔ سچا سالک وہ ہے جو ہر عبادت کے بعد ڈر جائے کہ کہیں یہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوئی ہو۔ اگر انسان عبادت پر فخر چھوڑ دے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور ہر قدم پر اللہ کی مدد کا محتاج رہے تو یہی نجات ہے اور یہی راہ سلوک ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ صرف گناہ کو برا اور نیکی کو اچھا دکھا کر خاموش نہیں بیٹھتا بلکہ نیکی کے اندر اپنا حصہ شامل کر دیتا ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو مگر وہ تمہارے دل میں ایک خفیہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم خاص ہو۔ تم روزہ رکھتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم دوسروں سے زیادہ مضبوط ہو۔ تم ذکر کرتے ہو تو وہ سرگوشی کرتا ہے کہ تمہارا مقام اب بلند ہو چکا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان پھسلتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ گناہ کے بعد دل کانپ جاتا ہے مگر غرور کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو رلاتا ہے مگر غرور اسے اندھا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رونے والا بچ سکتا ہے مگر اکڑنے والا نہیں بچ سکتا، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھ لے وہ توبہ کے دروازے سے دور ہو جاتا ہے۔ نفس تمہیں برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لاتا ہے لیکن پھر اسی نیکی کو تمہارا سرمایہ بنا دیتا ہے۔ تم اسے سنبھال کر رکھتے ہو، گنواتے ہو، یاد کرتے ہو۔ تم اپنے سجدوں کو گنتے ہو، اپنے وظائف کو یاد رکھتے ہو، اپنی نیکیوں کا حساب کرتے ہو، اور اسی حساب میں تم اپنا اصل نقصان کر بیٹھتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت کو بھول جاتا ہے۔
کیونکہ اگر سب کچھ تمہاری محنت سے ہوتا تو تم کبھی نہ گرتے۔ ہر قدم پر تمہیں سنبھالنے والی طاقت کو بھول جانا ہی نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ نفس تمہیں دوسروں کے عیب دکھا کر خوش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو وہ کتنا غافل ہے، وہ کتنا کمزور ہے، اور تم دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہو، اور یہی بہتر محسوس کرنا زہر ہے، کیونکہ تم بندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو، نہ کہ اپنے رب کے سامنے۔ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے کہ اگر تمہیں کسی کا عیب نظر آئے تو فوراً اپنے دل میں جھانکو، شاید وہ عیب کسی اور شکل میں تمہارے اندر بھی موجود ہو، کیونکہ نفس دوسروں کی برائی دکھا کر تمہیں سکون دیتا ہے مگر اپنی برائی دیکھنے نہیں دیتا۔ یہی نفس کا خفیہ کھیل ہے۔ وہ تمہیں گناہ سے دور رکھ کر بھی تباہ کر سکتا ہے، وہ تمہیں عبادت گزار بنا کر بھی خود پرست بنا سکتا ہے، وہ تمہیں دین کے راستے پر چلا کر بھی منزل سے دور کر سکتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہے جب تمہیں لگے کہ تم ٹھیک ہو، کیونکہ اسی لمحے تم نے تلاش چھوڑ دی، سوال کرنا چھوڑ دیا اور اپنے دل کی نگرانی چھوڑ دی۔ سچا سالک وہ ہے جو ہر عبادت کے بعد ڈر جائے، وہ کہے یا اللہ میں نے جو کیا وہ تیرے لائق نہیں تھا، اگر تو قبول نہ کرے تو سب برباد ہے۔ یہ خوف انسان کو زندہ رکھتا ہے، اسے جھکائے رکھتا ہے، اور یہی جھکنا نجات ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ تم سیدھے کھڑے رہو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی تعریف سنو، اپنی نیکیوں پر مطمئن رہو، مگر حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خود کو دیکھتا ہے وہ رب کو نہیں دیکھ پاتا، اور جو رب کو دیکھ لے وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ نفس کی دوسری چال یہی ہے، نیکی کے اندر چھپا ہوا غرور۔ تم سمجھتے ہو کہ تم آگے بڑھ رہے ہو مگر تم ایک دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دل عبادت میں مشغول ہوتا ہے مگر روح خود پسندی میں گرفتار رہتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ رک جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں، حالانکہ سفر تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ یہ نفس کے دھوکے کی دوسری تہہ تھی، اس کے اندر مزید باریک چالیں ہیں اور ایسے گہرے جال ہیں جو دل کو آہستہ آہستہ جکڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نفس کے ان دھوکوں سے محفوظ رکھے اور ان چالوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں ڈھانکے رکھنا، اور ہماری ہر عبادت آپ کے لیے ہو، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور دل میں جو شیطانی وسوسے آتے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سامعین، آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلسل آگے کی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔